غصے کی سائیکالوجی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں غصہ کیوں آتا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے ارسلان اور آپ کو میرے چینل میں خوش آمدید۔ ہمارا انسانی جسم مختلف احساسات سے بھرا ہوا ہے، جس میں خوشی، غمی، غصہ سبھی شامل ہے۔ جب ہم کبھی کسی وجہ سے خوش ہوں تو خوشی کا بھی ایک ری ایکشن، بالکل اسی طرح جب ہم لوگ کسی وجہ سے ناراض ہوتے ہیں یا ہمیں کسی وجہ سے غصہ آتا ہے تو اس کا بھی ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو اس کی بڑی وجہ ہمارا اپنا دماغ ہے، جس میں بادام کی شکل کے دو حصے ہیں جنہیں امیگڈلا کہتے ہیں۔ یہ امیگڈلا ہمارے دماغ کا وہ حصہ ہے جس کا کام ہوتا ہے ہم سے جڑی سبھی چیزوں کا دفاع کرنا۔ مثال کے طور پر جب ہمیں کسی وجہ سے کسی دوسرے آدمی سے خطرہ ہے تو یہ فوراً ہمارے دماغ کو یہ سگنل دے گا کہ ہمیں اب اپنے دفاع کی ضرورت ہے۔ یا کسی اچھی خبر ملنے پر جب ہم خوش ہوتے ہیں تو ہمارے اندر وہ خوشی والے جذبات ابھارے گا۔ مطلب یہ امیگڈلا ہمارے دماغ سے اس طرح جڑا ہوا ہے کہ جب ہم کوئی بھی فوراً ری ایکشن لیتے ہیں تو ہمیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا ہماری وہ ری ایکشن غلط ہے یا صحیح، اس وقت تک جب ہم ٹھنڈے دماغ سے اس چیز کے بارے میں ٹھیک طرح سے نہیں سوچ پاتے۔ جب ہمیں کسی وجہ سے غصہ آتا ہے تو ہمارے جسم کے اعصاب فوراً ٹینس ہو جاتے ہیں۔ ہمارے دماغ کے اندر موجود نیورو ٹرانسمیٹر کیمیکلز جب پھٹتے ہیں، جنہیں ہم کیٹیکالومائنز بھی کہتے ہیں، تو اس سے ہمارے اندر ایک اضافی طاقت آتی ہے جو کہ کچھ منٹوں کی ہوتی ہے۔ اس اضافی انرجی آنے کا اہم مقصد صرف یہی ہوتا ہے ہم لوگ اپنا دفاع کر سکیں۔ اس کے علاوہ غصے کے اندر ہمارے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو جاتی ہے، ہمارا بلڈ پریشر بھی بڑھ جاتا ہے، ہماری سانس پھولنے لگتی ہے، ہمارے چہرے کے تاثرات بدل جاتے ہیں، ہمارے منہ سے جاگ یا تھوک، بعض دفعہ آنکھوں سے پانی بھی آ جاتا ہے۔ آپ کی آنکھیں اب یہ نہیں دیکھ پائیں گی کہ آپ کے آس پاس کیا ہو رہا ہے، چونکہ آپ اپنے ٹارگٹ پر فوکس کیے ہوئے ہیں۔ اس کافی تیز ری ایکشن میں آپ کے دماغ کے نیورو ٹرانسمیٹرز اور ہارمون، جنہیں سائنسی زبان میں ہم ایڈرینالائن اور نورادرینالائن بھی کہتے ہیں، ریلیز ہوتے ہیں۔ تو اب آپ کو کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا اپنے آس پاس، اب آپ تیار ہیں کسی بھی مقابلے کے لیے۔ یہ سب کچھ آپ کے دماغ کے یہ کیمیکلز کرتے ہیں جن کا کام ہے غصے کے وقت آپ کو انرجی فراہم کرنا اپنے دفاع کے لیے۔ اب اپنے غصے کو آپ نے کنٹرول کیسے کرنا ہے، تو یہ بھی ایک ہنر ہے۔ آپ کو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ غصے میں آپ اپنے اوپر کیسے قابو رکھ سکتے ہیں۔ کیا اس کے لیے آپ کو اس جگہ سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہو جانا چاہیے؟ بالکل، یہ ایک اچھی تجویز ہے۔ اب کسی خاموش کمرے میں تھوڑی دیر دوسروں سے علیحدہ بیٹھ جائیں تو آپ کچھ ہی منٹوں میں نارمل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے طریقے ہیں جن کی مدد سے آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگوں کا غصہ والا ری ایکشن چند منٹوں میں ٹھیک ہونے والا نہیں ہو سکتا ہے، انہیں 1 یا 2 دن لگیں گے یا بعض اوقات کچھ دیر بعد ٹھنڈے ہو جائیں گے، لیکن پھر دوبارہ کسی وجہ سے غصہ آ سکتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو چاہیے جب وہ نارمل موڈ میں ہوں تو اپنے غصے کے پیچھے وجہ پر غور و فکر کریں تاکہ دوبارہ اس چیز سے غصہ ہونے سے بچ سکیں۔ ایک اور بات، غصے کے دوران آپ کی کسی دوسرے کے ساتھ جو گفتگو ہوتی ہے وہ زیادہ تر ہمیں یاد ہی نہیں رہتی، تو اس کی بڑی وجہ بھی وہ ہارمونز ہیں جو غصے کی حالت میں ہم پر حاوی ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم غصے کے بعد نارمل ہوں تو ہمیں یاد نہیں رہتا سارا کہ ہمارے اس ری ایکشن میں ہم نے کیا کچھ غلطیاں کی۔ ایسے میں بہتر یہی ہے جہاں تک ہو اپنے غصے پر کنٹرول کرنا سیکھیں، اس سے آپ کو فائدہ زیادہ، نقصان کم ہوگا۔ تو سامعین محترم، یہ تھی غصے کی مختصر سی ڈیفینیشن۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے معلوماتی ثابت ہوئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے اور اپنے احباب سے ضرور شیئر کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اب میں ملتا ہوں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔